اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں شب معراج، رؤیت باری تعالیٰ کی تحقیق پر روشنی ڈالی جائے گی۔ مسلمہ امور سے انحراف کر کے اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی روش نے جہاں فکری مغالطوں کو جنم دیا ہے، وہاں بعض خود ساختہ دانشوروں نے اپنے خاری کے ذہن کو غبار تشکیک میں لپیٹ کر اعتقادی بے راہ روی کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ بر صغیر میں برطانوی استعمار نے ہماری اسی مجلسی کمزوری کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی مباحثوں اور مناظروں کا موضوع بنا کر جس گھناؤنی سازش کا ارتکاب کیا تھا، ہم اس کے منحوس اثرات سے آج تک چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے، بلکہ یہ غلط روش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناآسودہ امت کو مختلف خانوں میں بانٹ کر ان کی اجتماعی قوت کو مفلوج کرنے کا باعث بنی۔ آیت معراج کی تشریح کرتے ہوئے کچھ علماء تفسیر رؤیت کے بارے میں سخت مغالطے کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ آیت کریمہ میں دو کمانوں یا اس سے بھی کم باہمی قرب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے درمیان قرب سے تعبیر کرتے ہیں۔ رؤیت باری تعالیٰ کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے اس گمان میں مبتلا ہیں کہ مقام دنا فتدلی اور خواب قوسین او ادنیٰ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کا قرب اور اصل صورت میں دیدار نصیب ہوا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ بفرض محال اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو کیا قرب حضرت جبریل علیہ السلام کی عظمت کا آئینہ دار ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا عکاس، جنہیں خالق موجودات نے بطور مہمان خصوصی معراج کے لیے بلوایا تھا؟ جبریل علیہ السلام ان گنت بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور وہ بارگاہ حریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بغیر اجازت داخل نہ ہوتے تھے۔ اگر معراج میں جبریل علیہ السلام کی عظمت کا اظہار مقصود ہوتا تو فی الواقعہ یہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جبریل علیہ السلام کی ہوتی۔ صحیح بخاری میں آیت کریمہ کی تفسیر ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: اللہ رب العزت اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کے درمیان جتنا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ حدیث مبارکہ سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ آیت کریمہ میں وہ ذات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی، اس سے مراد رب العزت ہے جو جبار ہے۔ علماء میں ایک ایسا گروہ ہے جن کا عقیدہ ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوا۔ انکار رؤیت کی دو ممکنہ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ اللہ کا دیدار سرے سے ممکن ہی نہیں اور انسانی آنکھ کو اتنی تاب کہاں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ دوسری صورت یہ کہ امکان تو موجود ہے لیکن شب معراج ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ ان دونوں امکانی صورتوں کو جن کی بنا پر رؤیت باری تعالیٰ سے انکار کیا جاتا ہے، ہم علماء کی طرف سے پیش کردہ ہر صورت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیں گے۔ پہلی صورت میں قرآن حکیم کی جس آیت مقدسہ کو رؤیت باری تعالیٰ کے عدم امکان کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے: سورۃ الانعام آیت نمبر 103، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت مقدسہ کا بالعموم یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ کسی آنکھ کو اتنی قدرت حاصل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔ اس آیت سے یہ معنی مراد لینا اسے نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔
اس لیے کہ اس میں رویت کا نہیں بلکہ ادراک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہوا کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ سب آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور ادراک دیکھنے کے معنوں میں نہیں بلکہ کسی شے کے احاطہ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ دیکھنا اور بات ہے اور کسی چیز کا احاطہ کرنا دوسری بات ہے۔ آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے اپنے دیکھے جانے کی نفی نہیں کی، بلکہ ارشاد یہ ہوا ہے کہ عالم امکان میں ساری آنکھیں بھی مل کر اس کی ذات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، اور صرف اسی کی ذات ہر چیز کا احاطہ کرنے پر قادر ہے۔ لہذا ادراک سے دیکھنا مراد لے کر آیت کا یہ معنی نکالنا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی آنکھ کے لیے ممکن ہی نہیں، چندہ درست نہیں۔ مثال، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے۔ ایک مقرر جمع غفیر سے خطاب کر رہا ہے۔ ایک مقرر جمع غفیر سے خطاب کر رہا ہے، مجمع دور تک پھیلا ہوا ہے، جسے وہ دیکھ تو سکتا ہے لیکن سب حاضرین نے جلسہ کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ سامنے اس کے قریب ہیں انہیں وہ دیکھتا ہے، لیکن جو لوگ پس دیوار ہیں وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اس سے یہ نقطہ کھلتا ہے کہ کوئی محدود وجود غیر محدود وجود کو دیکھ تو سکتا ہے مگر اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کسی جزو کو یہ طاقت حاصل نہیں کہ وہ کل کا احاطہ کر سکے۔ پس ذات باری تعالیٰ جو غیر محدود اور کل ہے، اس کا احاطہ سب انسانی آنکھیں جو محدود اور جزو ہیں مل کر بھی نہیں کر سکتی، جبکہ وہ ذات ہر شے کا احاطہ کرنے پر قادر ہے۔ اس ساری گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور مشاہدہ عین ممکن ہے مگر اس کا ادراک ممکن نہیں۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کی قرآن فہمی مشہور خاص و عام تھی اور جنہیں صاحب قرآن نے ترجمان القرآن کے خطاب سے نوازا تھا، انہوں نے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آیت سے نفی رویت کی دلیل لیتے تھے اختلاف کیا اور فرمایا کہ اس آیت میں رویت کی نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کے ادراک کی نفی کی گئی ہے۔ دوسری آیت کی تشریح، دوسری آیت کریمہ نفی رویت کے لیے جس کا سہارا لیا جاتا ہے وہ یہ ہے، سورۃ الشعراء آیت نمبر 51، اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست بات کرے مگر ہاں اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا اللہ کسی فرشتے کو بھیج دے۔ علماء نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ کسی بشر کی مجال نہیں کہ وہ بے حجاب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکے، اس لیے اس کا دیدار بے حجاب ممکن ہی نہیں۔ اس دلیل کی بنا پر وہ تسلیم نہیں کرتے کہ شب معراج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات باری تعالیٰ کا بے حجاب دیدار کیا۔ اس آیت کو سمجھنے میں ان سے وہی مغالطہ سرزد ہوا جو سابقہ آیت کو سمجھنے میں ہوا تھا۔ صحیح بات یہ ہے کہ آیت کریمہ میں بے حجاب کلام کی نفی کی گئی ہے، نہ کہ بے حجاب مشاہدے کی، جبکہ اس میں دیدار اور مشاہدے کا نہیں بلکہ بے حجاب کلام کا ذکر ہے۔ اور یہ تو نہیں کہا گیا کہ اللہ کو طاقت نہیں کہ وہ اپنا دیدار کسی کو بے حجاب کرا سکے، چونکہ اس آیت میں اللہ کی نہیں بلکہ بشر کی طاقت کی نفی کی جا رہی ہے، اس لیے اسے شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کی نفی کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم نے گزشتہ نشستوں میں بیان کیا ہے اور ابھی بھی بیان کیے ہیں کہ معجزہ معراج کا انکار اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا انکار ہے، کیونکہ خدائے رحیم و کریم کائنات کا ہر ذرہ جس کے حکم کا پابند ہے نے اپنے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے براق
بھیج کر بلوایا اور انہیں آسمانوں کی سیر کرائی کہ محبوب تیری چادر رحمت کائنات کی ہر شے پر محیط ہے، قادر مطلق کی قدرت کاملہ پر استجاب کیسا۔ واقعہ معراج کو قرآن نے اول تا آخر خدائے لم یزال کی قدرت کے کاملہ قرار دیا ہے، اسی لیے اس قصے کو سبحان الذی سے شروع کیا تاکہ ذہن میں کسی قسم کا خلجان باقی نہ رہے کہ اس واقعے کی ذمہ داری اس عظیم و برتر ذات پر ہے جو ہر قسم کی کمزوری، نقص اور عیب سے پاک ہے، اور بلا شرکت غیر اس بات پر قادر ہے کہ وہ معراج جیسا عظیم بے مثال سفر کرا سکے۔ اگر دعویٰ کسی فرد بشر کی طرف سے ہوتا کہ میں نے اپنی طاقت اور صلاحیت کے بل بوتے پر معراج کیا تو معاملے کی صورت مختلف ہوتی، لیکن یہاں تو بات ہی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو ہر کمزوری، عیب اور سقم سے پاک قرار دے کر معراج کو اپنی طاقت اور قدرت کاملہ سے منسوب کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ بحث کی کہ رؤیت باری تعالیٰ کس طرح ممکن ہے، خود خالق مطلق کی قدرت و اختیار کے دائرے کو زیر بحث لانے کے مترادف ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت و طاقت کا اندازہ انسان کے حیط ادراک سے باہر ہے۔ اگر واقعہ معراج کی صحت کی کسوٹی انسان کی طاقت و قدرت ہو تو پھر یہ سارا معاملہ انسان کی دسترس اور دائرے اختیار سے باہر ہے، لیکن جہاں اللہ کی قدرت اور اختیار کی بات آ جائے تو پھر اس واقعے کی مختلف جہتوں سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ قرآن و حدیث کی روایت کی من مانی تعویل سے واقعہ معراج کی عظمت سے روگردانی کا پہلو نکلتا ہے۔ معجزہ معراج کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے سے ممکن و ناممکن کی لا یعنی بحث کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر بیت المقدس کے سفر، آسمانوں اور عالم اخروی کے مشاہدات کی عقلی توجیہ ذہن میں ان گنت سوال چھوڑ جاتی ہے۔ معجزہ تو ہے ہی وہ خرق عادت واقعہ جو عقل میں نہ آ سکے۔ اسے دلیل نبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بنا بری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا انکار سارے معجزات کا انکار اور خود رسالت کا انکار سمجھا جائے گا۔ انکار رؤیت کی تیسری دلیل، منکرین رؤیت باری تعالیٰ اس حدیث کے حوالے سے دیتے ہیں جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ان سے معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، جس کو صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے، وہ تو نور تھا، میں بھلا اسے کیسے دیکھ سکتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ بالعموم یہی کیا جاتا ہے اور اسی سے وہ نفی رؤیت کا استدلال کرتے ہیں۔ اگر ہم گہرائی میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر غور کریں تو اس کا یہ معنی نہیں جو بادی النظر میں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے اگلی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے نور کو دیکھا، اس کی روشنی میں متذکرہ حدیث کا معنی یہ ہوا کہ میں نے جس طرف سے بھی دیکھا اسے نور پایا۔ یہ معنی نہیں کہ وہ نور تھا، میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا۔ اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی کا اس بات کرتے ہوئے اس کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کو جس طرف سے بھی دیکھا نور علی نور پایا۔ اللہ تعالیٰ خالق نور ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نور اپنی ماہیت کے اعتبار سے وہ چیز ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کی مدد سے اشیاء نظر آتی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نور کا دیدار چھ معنی وارد۔ اس کا جواب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ماہیت کو نور قرار دینا
اصلاً غلط ہوگا، کیونکہ بشر کی طرح نور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جسے اپنی ذات کے اعتبار سے کسی جہت اور حیت میں مقید نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے بعض علماء کے نزدیک اللہ کا نور کہنا کفر کے مترادف ہے۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ خالق نور ہے کہ وہ بشر اور دیگر مخلوقات کا خالق ہے، مگر جب باری تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن پاک میں اس طرح کرایا ہے کہ سورۃ النور آیت نمبر 35 میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو مفسرین قرآن اور ائمہ کرام نے اس کا معنی مراد یہ لیا ہے کہ وہ ذات جو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والی ہے۔ لہذا آیت کریمہ میں مجازاً سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو نور سے تعبیر کیا ہے، جس سے مراد اس کی تجلی ذات ہے، نہ کہ اس کی ماہیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار تو کیا تو اس کے جلوہ ذات کی کیفیت کو نور کی مانند پایا، جس نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ یہی نورانی اراہ کا مفہوم ہے، اور اس کی کیفیت کو جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج مشاہدہ کیا، دیدار الہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امکان رؤیت باری تعالیٰ کے ضمن میں یہ خیال عام ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور بطور انعام دیدار الہی محض آخرت کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن حکیم کی 2 آیات کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہوگا، جس سے اس دنیا میں دیدار الہی کا امکانی صورت واضح ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی پہلی آیت کا محل موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا بارگاہ رب العزت میں دیدار کے لیے خواستگار ہونا ہے۔ وہ سراپا سوال بن کر باری تعالیٰ کے حضور استدعا کرتے نظر آتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، جنہیں بارہا اپنے رب سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ وہ دیدار الہی کا مطالبہ کر کے ایسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں جو سرے سے ممکن ہی نہیں۔ جناب کلیم اللہ کا رؤیت باری تعالیٰ کے عدم امکان کے بارے میں بے خبر ہونا بعید از فہم ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا بارہا اللہ کے حضور دیدار کا تقاضا کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ علی وجہ البصیرت ان کا اعتقاد تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں عین ممکن ہے۔ یہی سبب ہے کہ سر طور ربی ارینی کی صدا بلند کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس التجا کے جواب میں باری تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وہ بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اپنے کلیم کو خطاب فرمایا گیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 لن ترانی، تم مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو۔ جواب کی نوعیت پر غور کریں تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تیری آنکھ مجھے دیکھنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی آنکھ مجھے دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتی، اس سے امکان رؤیت کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس فرمودہ الہی سے میں اس بات مضمر ہے کہ میرے دیدار کا شرف معراج کی شب صرف میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرے گا۔ خدا و قدر نے یہ شرف و امتیاز حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں رکھا ہے۔ یہی سبب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجا کو شرف پذیرائی نہ بخشا گیا، کیونکہ اس سعادت کے لیے ازل سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو منتخب کیا جا چکا تھا۔ دوسری آیت میں اہل جنت کے لیے مزدہ ہے کہ انہیں اللہ رب العزت اپنے دیدار سے نوازے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں کتنے چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کے دیدار میں محو ہوں گے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ موجب ارشاد الہی اہل خلد کے تر و تازہ چہروں پر بشاشت کی لہر دوڑ جائے گی جب انہیں اللہ کا دیدار عام بے حجاب کرایا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے بے حجاب دیدار سے بڑھ کر اور کوئی نعمت اہل ایمان کے لیے نہ ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری میں، بے شک تم اپنے رب کو علانیہ دیکھو گے۔ اس حدیث کو صحیح بخاری اور مسند احمد بن حنبل میں بیان کیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند کی رات ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس حدیث کو صحیح بخاری کتاب التوحید میں بیان کیا ہے۔ سنن ابن داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، ان تمام احادیث کی کتابوں میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ذات باری تعالیٰ کے مطلقاً دیدار کی نفی نہیں ہوئی۔ اب اگر بالفرض اس کے عدم امکان کو تسلیم کر لیا جائے تو منطق کے اصول کے مطابق جو چیز اس جہاں میں ناممکن ہے وہ عالم اخروی میں بھی ناممکن ہے۔ لیکن ارشاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے لیے آخرت میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگا۔ یہ بات کسی شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنے ہر ایماندار امتی سے بدرجہ اتم کہیں بڑھ کر ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہر مومن کو ایمان کی دولت ان کے صدقے سے، ان کے خدموں سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ منفرد امتیاز صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حاصل ہے کہ انہیں معراج کی شب مشاہدہ و دیدار حق نصیب ہوا، جبکہ دوسرے اہل ایمان کو یہ سعادت آخرت میں نصیب ہوگی۔ احادیث میں ہے کہ معراج کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احوال آخرت، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، جبکہ باقی سب کو ان کا چشم دید مشاہدہ موت کے بعد کرایا جائے گا۔ بلا شبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں شامل ہے کہ انہیں قیامت تک پیش آنے والے واقعات کی پیشگی مشاہدے کے ذریعے خبر دے دی گئی اور آخرت کے سب احوال ان پر بے نقاب کر دیے گئے۔ اس بنا پر تسلیم کر لینے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ من جملہ کمالات میں سے یہ کمال صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ دیدار الہی کی وہ عظمت عظمیٰ جو مومنوں کو آخرت میں عطا ہوگی وہ آپ کو شب معراج ارزانی فرما دی گئی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ چھوٹی نعمتوں کے باوصف سب سے بڑی نعمت جو دیدار الہی ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم کر دیا جاتا؟ امکان کی بات یہ قطع نظر سورہ نجم کی آیت معراج میں 4 مقامات ایسے ہیں جن میں ذات باری تعالیٰ کے حسن مطلق کے دیدار کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 8 اور 9 میں ہیں، پھر قریب ہوا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر زیادہ قریب ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے 2 کمانوں کی مقدار نزدیک ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ارشاد ربانی میں اس انتہائی درجے کے قرب کی نشاندہی کی گئی ہے جس کا حتمی نتیجہ اور نقطۂ منتہا سوائے دیدار الہی کے اور کچھ قرین فہم نہیں۔ اس کے بعد فرمایا
سورۃ النجم آیت نمبر 11 میں قلب مبارک نے اس کے خلاف نہ کہا جو چشم اقدس نے دیکھا۔ قرآن حکیم نے یہ کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمال ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ دل کی آنکھ سے بھی کیا اور سر کی آنکھ سے بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیدار الہی کے بارے میں علماء امت کے تصریحات حدیث طبرانی میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبے دیکھا، ایک مرتبہ آنکھ سے اور ایک مرتبہ دل سے۔ اس حدیث پاک سے رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں جو قرآنی آیات کے مضمون کی بخوبی تائید ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے برگزیدہ اصحاب رسول کی صحبت سے فیض یافتہ نامور تابعی ہیں، ان سے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آیا انہوں نے معراج کی شب ذات باری تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو انہوں نے 3 بار قسم کھا کر اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں انہوں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اسی طرح جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، انہوں نے اپنے رب کو دیکھا یہاں تک کہ ان کی سانس پھول گئی۔ یہ خیالات و معتقدات سب ممتاز اور قابل ذکر صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کے ہیں۔ قرآن حکیم نے رؤیت باری کی تائید فرماتے ہوئے شک کرنے والوں سے پوچھا سورۃ النجم آیت نمبر 12 میں، کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سرور دو جہاں، ہادی انس و جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری آنکھ کے علاوہ ایک آنکھ باطنی دل کی بھی عطا فرمائی تھی۔ جب ساعت دیدار آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری جلوہ اور باطنی جلوہ دونوں نصیب ہوئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النجم آیت نمبر 13 میں، اور بے شک انہوں نے اسے دوسری بار ضرور دیکھا۔ اس سے پہلے یہ ذکر آ چکا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق و مالک سے وصال و دیدار کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے بعد سفلی دنیا کی طرف لوٹے تو اللہ جل مجدہ کی طرف سے امت کے لیے 50 نمازوں اور 6 ماہ کے روزوں کا تحفہ لائے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان کے استفسار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صورتحال سے مطلع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار رب تعالیٰ کے ہاں بھیجتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے 9 مرتبہ ذات باری تعالیٰ سے ملاقات کی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے تخفیف فرما کر 5 نمازیں اور 1 ماہ کے روزے امت مسلمہ پر فرض کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید تخفیف کے بارے میں اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب 10ویں مرتبہ رب کے ہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ دیدار اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک جو دیدار الہی کے شرف سے مشرف ہوئیں، کائنات سماوی کا ایک ایک نقش جن میں ثبت ہے، کتاب زندگی کے سر ورق کا وہ جلی عنوان ہے جو ان گنت کائناتی سچائیوں کے انکشاف کا نقیب ہے۔ انہیں چشمان مبارک کے تصدق میں کائنات رنگ و بو میں رعنائیوں کے جھرمٹ اترتے ہیں۔ انہی چشمان مقدس میں موسیٰ علیہ السلام کی آرزو انوار و تجلیات الہی کی صورت میں جاگزی ہیں۔
اور یہی چشمان مقدس سدرۃ المنتہا کے جمال کی عینی شاہد ہے۔ کلام ربانی میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک آنکھوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اپنے حوصلے، اعتماد، ہمت اور عزم و یقین کے باعث اس ارشاد ربانی کا مصداق ٹھہری۔ سورۃ النجم آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ جھپکی نہ حد سے بڑی، جس کو دیکھنا تھا اس پر جمی رہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت اس درجے طاقت و وسعت کی حامل تھی کہ شب معراج مشاہدہ حق کے وقت اس میں نہ صرف اضمحلال واقع نہ ہوا بلکہ وہ کمال ہوش کے ساتھ مشاہدہ جمال میں محو رہی۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ اس مشاہدے کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں جس کو روح المعانی نے صفحہ نمبر 54 میں مذکور کیا ہے۔ اس طرح مستغرق ہوئے کہ سوائے ذات باری اور صفات الہیہ کے کسی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تجلی الہی کی ایک جھلک بھی برداشت نہ کر سکے، اور صفاتی تجلی کی انعکاسی شعاع کے اثر سے آپ علیہ السلام کا خرمن ہوش جل گیا۔ کسی صاحب نظر نے بصارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بصارت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا خوب موازنہ کیا ہے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ قرآن آگے چل کر روایت آیات الہیہ کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال بصارت کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 18 میں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بے شمار نشانیاں دیکھی۔ حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان چشمان مقدس نے اللہ رب العزت کا بے حجاب نظارہ کیا۔ اب اس کے بعد وہ کون سی چیز ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم بینا سے پوشیدہ رہی ہوگی۔ یہی چشم بینا کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ماضی حال کے علاوہ مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات اور تغیرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک پر روز روشن کی طرح واضح اور نمایاں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال بصارت کے ذکر کے بعد قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کا بھی ذکر بھی کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النجم آیت نمبر 11 میں، قلب مبارک نے اس کی خلاف نہ کہا جو چشم اقدس نے دیکھا۔ معراج سے واپسی کا سفر براق پر طے ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی راہ سے حرم کعبہ میں تشریف لائے۔ رات کی وہی تاریکی تھی جب آپ بستر پر محو استراحت ہوئے۔ وہ ایک لمحہ جو کائنات ارضی و سماوی کی زمانی و مکانی وسعتوں کو محیط تھا، اپنے دامن میں معراج کی عظمتوں اور رفعتوں کو سمیٹے ہوئے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور بیداری کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ اس حدیث مبارک سے کچھ لوگ مغالطے کا شکار ہو گئے اور انہیں واقع معراج میں تضاد دکھائی دینے لگا۔ لوگوں پر وارد ہونے والے اشکال کا جواب ائمہ کرام، جن میں امام ترمذی، امام عسقلانی اور امام خستلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام قابل ذکر ہے، نے اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ دیا ہے، لیکن وہ جن کی سوچ میں کجی اور عدم مطالعہ کی بنا پر جن کا مبلغ علم محدود ہے، انہیں واقع معراج میں سوائے تضادات کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ سفر معراج پر روانہ ہونا بھی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، اور سفر معراج سے مراجعت یعنی اس کرۂ ارضی کی طرف واپسی بھی شوکت حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہر ہے۔ جن عجائبات کا آپ نے اس سفر میں مشاہدہ کیا وہ بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دوبالا کرنے کے لیے تھے۔ سفر معراج سے عروج آدم خاکی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ علوم جدیدہ نے جن کائناتی سچائیوں کو بے نقاب کیا ہے ان میں سفر معراج بھی شامل ہے۔ اگر تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر دیکھا جائے کہ کائنات کی بے کراں وسعتوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم مقدسہ کی تلاشی جدید سائنس انکشافات کی بنیاد ہے۔ دنیا میں اس حقیقت کا بلا واسطہ اعتراف نہیں کرے گی دنیا اس حقیقت کا بلا واسطہ اعتراف نہیں کرے گی کہ آج کا انسان اپنی تمام آزاد خیالی کے سفلی اور علاقائی تعصبات سے دامن نہیں چھڑا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی اور انسانی بنیادوں پر جس وسیع معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، دنیا شعوری اور لاشعوری دونوں سطحوں پر ان اہداف کے حصول کے لیے مصروف عمل ہے۔ اگر سفر معراج کو جدید سائنسی انکشافات کی بنیاد قرار دیا جائے تو یہ اس عظیم معجزے کے محض ایک پہلو کا اعتراف ہوگا، لیکن جوں سائنس ترقی کرے گی، ذہن انسانی میں تحقیق و جستجو کے نئے دروازے کھلیں گے، تو یوں سفر معراج کے حوالے سے ان گنت کائناتی پیچیدگیاں خود بخود حل ہوتی جائیں گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ اللہ رب العزت کی قدرت مطلقہ کا مظہر بن کر شاہراہ حیات کا وہ سنگ میل ثابت ہوگا کہ جسے بوسہ دیے بغیر ارتقاء کے سفر پر روانہ ہونے والا انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ سفر معراج عروج آدم خاکی وہ دروازہ ہے جس میں داخل ہوئے بغیر انسان پتھر اور دھات کے زمانے کی طرف تو لوٹ سکتا ہے، ارتقاء کی سیڑھی کے پہلے زینے پر بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان